مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور گھروں میں سننے والی میری مائیں اور بہنیں، محرم کا مہینہ ہے، آئندہ کل سیٹرڈے کو عاشورہ کا دن ہے، ٹمورو دا ڈے آف عاشورہ۔ عاشورہ کا دن، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں بے شمار ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام سے چلا رہا ہے، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں روزہ رکھتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو روزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں ہر سال روزہ رکھا، اور جب آپ نے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لائے، تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن میں روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر سے کامیابی عطا فرمائی، بچ گئے، پانی کے اندر ڈوبنے سے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور دشمنوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، تو اس شکرانے کے طور پر ہم اس دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمیں تو بدرجہ اولا روزہ رکھنا ہے، آپ روزہ رکھتے رہے۔ جب سن 8 ہجری یا 9 ہجری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر آئندہ سال میری زندگی باقی رہی تو میں 2 روزے رکھوں گا، 9-10 یا 10-11۔ روایت میں الفاظ موجود ہے حدیث میں، لیکن نیکسٹ ایئر آیا، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کا حکم تھا یہود کی مخالفت کے لیے کہ ہم 2 روزہ رکھیں گے۔ تو
جنہوں نے ماشاءاللہ آج روزہ رکھا اور آئندہ کل 2 روزے، یا پھر آئندہ کل روزہ رکھیں اور سنڈے کو رکھ لیں. You can fast Saturday and Sunday, or mashallah those who fast already today and tomorrow. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی احتسب علی اللہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں جو آدمی عاشورہ کا روزہ رکھے اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ forgives 1 year sins. اس لیے اس دن میں قرآن کریم میں 4 مہینوں کی بڑی فضیلت ہے. اس کو اشہر الحرم کہا گیا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہے اشہر الحرم ہے، محرم، رجب اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ. 4 مہینے، محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ. اس میں ثواب بھی زیادہ ہے اور اس میں گناہ کریں گے تو گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے. یہ بہت ہی، اس زمانے کے کافر بھی ان مہینوں میں فتنہ فساد نہیں کرتے تھے. وہ 4 مہینوں میں روایت میں آتا ہے ترمذی شریف میں، ایک جماعت آئی اللہ کے حبیب کے پاس، فرمایا اللہ کے حبیب ہم انہی مہینے میں تمہارے پاس آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ مہینے میں نہیں، اس لیے کہ ہمیں کراس کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کے شہر کو اور وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، لیکن ان 4 مہینے میں ہم پر ظلم نہیں کرتے تو ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے ان مہینوں کی قدر ان کفاروں نے بھی کی ہے. اس لیے اس مہینوں میں کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے. گناہ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی حرمت اور اس کا عذاب اور زیادہ ہوتا ہے. تو ایک کام اللہ کے حبیب نے فرمایا اور وہ ہے روزہ. یہ سنت ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعبان کے روزے سے بھی افضل ہے. اسی لیے حدیث میں ہے افضل الصیام، روزوں میں سب سے افضل، دا بیسٹ روزہ، فاسٹ بعد رمضان، رمضان کے بعد شہر اللہ، اللہ کا مہینہ المحرم کا، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ محرم کا یہ روزہ، اس کی فضائل زیادہ ہے. اسی لیے امام نبی فرماتے ہیں محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ سنت ہے. اور دوسرا کام، اگرچہ دونوں طرف علماء کی رائے ہے، بعض علماء فرماتے ہیں روایت ضعیف ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے، چونکہ ایک صحابی سے نہیں کئی صحابہ سے مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابن عمر اور میں نے صاحب جابر رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے صحابہ سے یہ روایت مروی ہے. اس اعتبار سے بعض جماعت فرماتی ہیں کہ روایت زیادہ، یعنی سب صحابہ سے ملا کر یہ حسن کے درجے میں پہنچے، یا بعض کہتے ہیں ضعیف ہے. لیکن اعمال، ہمیں تو کوئی یہاں اعمال کوئی فرض واجب کا حکم نہیں لگانا ہے، بلکہ فضائل کے درجے میں یہ روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ایک کام کا حکم دیا، من توسع علی عیالہ، جو اپنے گھر والوں پر، فیملی اور بچوں پر اس دین میں خرچہ کرے، اچھا کھانا بنا کر ان کو کھلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کی روزی میں اور اس کے کام میں اور اس کے گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں. یہ دوسرا کام. سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال اس کا تجربہ کیا ہے، 50 سال، کہ میں نے اس دن میں، چونکہ 2 کام تو کرنے نا، روزہ بھی رکھنا ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ نے مزے اڑائے روزہ نہیں رکھا. ہاں، اس کا آسان سلوشن علماء فرماتے علاج یہ ہے کہ ہم روزہ بھی رکھ لیں. ویسے 2 دن بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے عاشورہ کا دن کا بھی رکھ لیا تو یہ مکروہ ہے، لیکن ثواب اس کو مل جائے گا روزے کا. تو روزہ بھی رکھ لے، ساتھ ساتھ میں شام میں کھانا بنا لے افطاری کے لیے. اسی افطاری عاشورہ کے دن میں افطاری کے لیے کھانا بھی بنا لے تو دونوں پر عمل ہو جائے گا. حضرت جابر بھی فرماتے ہیں جربنا ہو ذالک، میں نے، رضی صحابی فرماتے ہیں میں نے اس روایت کو بڑا ایکسپیرینس کیا اور الحمدللہ میری اچھی خاصی برکت ہوتی تھی گھر میں. آج لوگ یہی چاہتے ہیں گھر میں برکت ہو جائے، پیسوں میں برکت ہو جائے. سب سے اچھا عمل اللہ کے حبیب نے ہمیں بتلایا ہے، یہ عمل ہے. تو اس دن میں
کچھ اچھا کھانا بنا کر اپنی طاقت کے مطابق، نہ کہ لون لے کر، نہ کسی سے قرضہ لے کر، جو کچھ ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اچھا کھانا کھائیں اللہ سے، اللہ کے نبی کی حدیث کو سامنے رکھ کر اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ غصہ ہوا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، نہیں، اس کی فضیلت تو چلی آئی ہے بہت پہلے سے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تبھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کے حبیب نے خود اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور خود روزے رکھے ہیں، اور خود یہود لوگ روزہ رکھتے تھے۔ ہاں یوں کہیں گے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن میں ہوئی محرم کی 10 تاریخ کو، تو اس اعتبار سے ایک چاند پر چاند لگ گیا، نور علی نور ہے، اور فضیلت بڑھ گئی۔ وہ تو تھے ہی فضیلت والے، لیکن اور فضیلت اور درجہ۔ اب اس کی تاریخ بھی عجیب ہے، جہاں تک وقت ساتھ دے گا میں آپ کو کچھ خاص بات بتاتے چلتا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل تو بہت ہیں، بہت۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی طریقے سے حضرت اہل بیت اور ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کے فضائل بے شمار ہے، بے شمار ہے، اس کا انداز نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، اور فرمایا اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا۔ سبتم من الاسباط، یہ میرے دل کا ایک ٹکڑا ہے۔ بے شمار روایت ہیں۔ فرمایا اگر کسی کو دنیا میں جنتی آدمی دیکھنا ہو تو دیکھ لے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت حسن، حضرت حسین، دونوں نواسے، دونوں کے فضائل بڑے عجیب، بڑے عجیب۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، جنازے میں گئے تھے دور اس زمانے، جنازے سے آئے، وہ تھک گئے، بیٹھے ہوئے تھے، تو سیدنا ابو ہریرہ اتنے بزرگ صحابی ہے، بڑے صحابی، لیکن پیر صاف کر رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا تکلیف نہ اٹھا بوڑھے، فرمایا نہیں، میں نے جو فضائل آپ کے بارے میں پڑھے ہیں اس کا میں اندازہ نہیں کر سکتا ہوں، تو میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ جیسے سب سے بڑے محدث صحابی ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو عمر میں چھوٹے حضرت حسین، لیکن درجے کے اعتبار سے سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے جان لگائی، قربانیاں دی تاکہ اسلام آگے بڑھے، اللہ کے نبی کا دین آگے بڑھے۔ پھر زمانہ آیا ابو بکر صدیق، میری بات غور سے سنیے، کچھ نکتے بیان کرنا چاہے آپ نے سنے ہو نہ سنے ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اس میں اسلام کو مضبوط کیا گیا۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب کے انتقال کے بعد نئے نئے نبی کھڑے ہو گئے، مسیلمۃ الکذاب کھڑا ہو گیا، اسی طرح عورتیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کا ڈیفنس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ کے زمانے میں فرض اعمال کا انکار کرنے لگے، زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احکام کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ 2.5 سال ملے خلافت کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صرف 2.5 سال، لیکن 2.5 سال میں بڑی مشکلات آئی، لوگ اسلام سے ختم نکل کے جا رہے تھے۔ صدیق اکبر نے بڑی محنت کی، لوگوں کو اسلام پر مضبوطی سے قائم کیا۔ پھر حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بہت ہی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں کھانا جنگی شروع ہو گئی۔ پہلے 10 سال تو بہت اچھا رہا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ آتا ہے تو سبحان اللہ اسلام پھیل کے کہاں پہنچ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں 11 لاکھ مائل پر پہنچا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مائل پر پہنچا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 40 لاکھ مائل تک فتوحات اسلام کی پھیل گئے اسلام۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں
22 لاکھ اور زیادہ، چونکہ ان کے وہاں اتنا ٹائم نہیں ملا کھانا جنگی کی وجہ سے، حضرت معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں 65 لاکھ مائل تک اسلام پھیل گیا۔ یہ سب ہندوستان، حجاز، یہ ترکستان، قسطنطنیہ، یہ سب جتنے بھی آگے ترکستان، افغانستان، وہاں یہ سب تک اسلام پھیلتا چلا گیا۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں پہلے 10 سال، پہلے کچھ سال اچھے گزرے، لیکن بعد میں چونکہ اسلام پھیل کر ایران، ترکستان تک پھیلا، تو پھر ان لوگوں میں ایران سے ایک آدمی ہرمزان، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ختم کرنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، ابو لؤلؤ فیروز کو، جاؤ خلافت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دو، ختم کر دو، تاکہ خلافت ہی ختم ہو جائے، خلافت ہی ختم ہو جائے۔ اور فجر کی نماز میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹ میں برچھا مارا، آپ قرات کر رہے تھے، وہ چھپا ہوا آیا، پہلی رکعت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھا مارا، خون نکلنا شروع ہوا، 3-4 دن زندہ رہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ چونکہ اندر میں لوگ حسد کرنے لگے۔ پھر زمانہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان میں بھی ایسا ہی ہوا، تو چاہتے تھے کہ خلافت ختم ہو جائے، لیکن خلافت کو قائم کی تھی عمر نے، نہیں، نبی اکرم، وہ مضبوط خلافت تھی، وہ سمجھے کہ حضرت عمر ختم ہو جائیں گے خلافت ختم ہو جائے گی، نہیں، اور مضبوط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم کیا، خلیفہ وہ بنے، اور ان کے زمانے میں 12 سال ان کی خلافت رہی، 10 سال بالکل آرام سے، کوئی جھگڑا فساد نہیں۔ پھر آخری 2 سال میں ایک آدمی جس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا، یہ یہودی تھا، عبداللہ ابن سبا، اس نے چاہا کہ بھائی خلافت، چونکہ ان کی جو پرانی دشمنی تھی مکہ المکرمہ میں، قبیلے بنو امیہ میں اور قبیلے ہاشم میں، اس کا بدلہ اور اسی کو ظاہر کر دیا۔ فرمایا ابو بکر صدیق نہ امیہ قبیلے سے ہیں، نہ ہاشم قبیلے سے تھے، وہ تو قبیلے ٹیم اور قبیلے بنو عدو کے قبیلے سے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے امیہ سے تھے، اور وہ ختم کرنا چاہتے تھے کہ خلافت تو چلے گی ہاشمی میں، یہ امیہ میں کیسے آ گئی؟ ہوتا ہے ایسا حسد، یہ امیہ قریب ہے، یہ بنو امیہ میں کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس کو ختم کر دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے حملہ کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ تو سب کو واقعہ کا پتہ ہے، مجھے تھوڑا آگے بڑھنا ہے خاص بات کے لیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے، کیوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور بالکل معاملہ بالکل گرم تھا، شہادت ان کی ہوئی، دفن کرنے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ نے یوں کہا، اگر عثمان کو شہید دفن کرنے نہیں دو گے تو نبی کی بیوی باہر آ جائے گی، اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ تو پھر جنازہ جانے دیا، انہوں نے جنازے پر بھی پتھراؤ کیا، یہاں تک کہ وہ جو لکڑے کا تھا اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے بہت، اور جنت البقیع سے باہر دفن کیا جائے گا، اندر میں بھی نہیں، بڑا ظلم کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے، اگر نہیں تیار ہوں گے تو مسئلہ اور بڑھ جائے گا، اس لیے پھر خود تیار ہوئے تاکہ خلافت باقی رہے، اور یہ اندر کی خانہ جنگی، اندر کی لڑائی ہے، اس کو ختم کیا جائے، چونکہ 2 جماعت کھڑی ہو گئی، شیعان علی اور شیعان عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ کی پارٹی یہ چاہتی تھی کہ ہم عثمان رضی اللہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے، حضرت علی فرماتے ابھی نہیں، پہلے سب کچھ طے ہو جانے دو، بعد میں کچھ کریں گے۔ اور یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بڑی جنگ ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ اور ایک ہروان، 3 جنگ ہوئی ہے، ایک میں 1000 صحابہ شہید ہوئے، دوسری صفین میں 74,000 74,000 مسلمان شہید ہوئے، تیسری میں 4000 شہید ہوئے، خانہ جنگی اندر میں ہوتی رہی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی
انو کا خاص ساتھی تھا ایک آدمی، اس نے ابن ملجم، جس کو عبد الرحمن ابن ملجم، یہ خاص تھا حضرت علی کی پارٹی کا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قضات حاکم خود بنے اور کچھ حاکم لوگوں کی جماعت بنائی تو یہ مخالف ہو گیا اور یہ خارجی بن گیا، خوارج، اور اپنی ایک جماعت قائم کر لی۔ یہ سب سے پہلی جماعت بنی ہے اسلام میں جس کو خارجی کہا جاتا ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر مسلمان کبیرہ گناہ کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ یہ سب سے پہلی جماعت ہے جن کی بلیف تھا یہ، اور انہوں نے یوں کہا کہ یہ حضرت معاویہ بھی کافر، نعوذ باللہ، حضرت علی بھی کافر ہے، اسی طرح عمرو بن العاص بھی کافر ہے۔ اور اس نے یوں کہا حاکم تو اللہ ہو سکتا ہے، یہ کیسے خود حاکم بن گئے، اور الگ سے ایک جماعت قائم کر دی، اور اس نے اعلان کیا اپنی جماعت کو، دیکھو یہ تین کافر ہیں، یہ نمٹ جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر حکومت ہماری آ جائے گی، خوارج کی آ جائے گی۔ کون تھے وہ؟ حضرت علی کو ختم کر دو، حضرت معاویہ کو ختم کر دو، اور حضرت عمرو بن العاص ایجپٹ میں امام تھے، ان کو ختم کر دو۔ بس یہ تین ختم ہو جائیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر سب ہمارے ہاتھ پر بیٹھ کر سب جمع ہو جائیں گے۔ تو ایک آدمی کو بھیجا فجر کی نماز میں حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے، اور ایک آدمی کو بھیجا حضرت معاویہ کو فجر کی نماز میں شہید کرنے کے لیے، اور ایک کو بھیجا حضرت عمرو بن العاص کو شہید کرنے کے لیے فجر کی نماز میں۔ عمرو بن العاص اس دن فجر کی نماز میں نہ آ سکے، صحابی کچھ کام نہ آ سکے، تو ان کی جگہ جو امام تھا اس کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں آ رہے تھے، ان کو اتنا زخمی کاری کیا، اتنا زخم کیا، لیکن الحمدللہ وہ بچ گئے، پھر صحت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آن دا وے راستے میں ہی عبد الرحمن ابن ملجم نے اس کو کیا کر دیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ معاملہ کیسا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہم حضرت حسن کو آپ کے بعد نامزد کریں گے، فرمایا میں تمہیں نہ روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، تمہاری مرضی، تمہیں جو کرنا ہے اس کو اپنا حاکم بنا، اپنا خلیفہ بنا لینا۔ تو 6 مہینے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا خلافت کے طور پر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ ختم ہو رہا ہے 30 ہجری میں، تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے قریباً 11 ہجری کا ہو، 10 اور 11 ہجری کے درمیان میں، اور وہاں سے لے کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ زمانہ گزرا۔ اس کے بعد اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہے، اور ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت لی، انہوں نے بھی ادھر سے 50,000 آدمی، ادھر سے 50,000 آدمی کا لشکر آ رہا ہے لڑنے کے لیے آپس میں، حضرت معاویہ کی طرف سے، ادھر سے حضرت حسن کی طرف سے۔ راستے میں حضرت حسن نے فرمایا نہیں، ہمارے گروپ میں ایسے لوگ ہیں جو عبداللہ ابن سبا، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، وہ لوگ بھی ہیں، کہیں یہ معاملہ بڑھ جائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایک چٹھی لکھ کر بھیج دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دیکھو بھائی، آپ ہماری شرائط کو منظور کر لو۔ تو وہی بلینک پیپر بھیج دیا حضرت حسن کو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر آپ کی جو بھی شرائط ہوں گے منظور ہے مجھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سارے شرائط لکھ دیے، وہ شرائط لکھی ہوئی کتابوں میں، حضرت معاویہ نے اس کو منظور کر لیا، اور سارے حضرت حسن، حضرت حسین، سب نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ معاویہ صحابی رسول ہے، اللہ بچائے ان لوگوں کو جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر ان لو ہے، یعنی نسبتی بھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام حبیبہ کے بھائی ہے، اور یہ کاتب وحی ہے۔ 50 صحابہ کرام وہی لکھتے تھے، اس میں سب سے اول نمبر پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ وہ 13 جنریل تھے، جرنیل جس کو کہتے ہیں جرنیل، جو بولنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے۔ ان 13 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوپر سے وحی آتی تھی، اللہ کے حبیب فرماتے تھے اس وحی کو لکھو،
اور وہ لکھتے تھے اللہ کے حبیب نے کئی مرتبہ ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم ہادیا مہدیا، اے اللہ حضرت معاویہ کو ہدایت بھی عطا فرما اور ان کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا۔ ایک مرتبہ دعا فرمائی اللہم علمہ علما، اللہم علم الکتاب، اے اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما۔ کیا علم دیا تھا، کیسے کیسے کرسچن اور یہودیوں نے سوال کیے ہیں اور حضرت معاویہ نے جوابات دیے ہیں۔ وقت نہیں کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، میں مجھے بتانا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی۔ کتنے سال آپ کی حکومت رہی؟ خلافت نہیں بول رہا ہوں، خلافت تو ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے قانون کے مطابق، میری بات غور سے سننا، یہ نقطہ ہے، قرآن کے قانون کے مطابق وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میٹنگ کر کے ایک آدمی کو چننا چاہیے اور اس کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ جیسے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو میٹنگ میں چنا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو عشرہ مبشرہ صحابہ نے چنا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا ہے، حضرت حسن کو چنا ہے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ان کے لیے میٹنگ نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، اپنے ہاتھ میں، اور کتنی اور عجیب 20 سال حکومت کی، قریباً 19.5 years حکومت کی۔ اتنی فتوحات ہوئی، ایک بھی کھانا جنگی، ایک بھی جھگڑا جنگ و جدال نہیں ہوا ہے، ایک بھی نہیں۔ 20 years میں بالکل خاندان کے ساتھ، اور بڑھ گئی اسلام کی فتوحات، 65 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ لیکن پہلے 10 سال جب ختم ہوئے تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں جو اصحاب شجرہ میں سے ہیں، اس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی ان صحابہ کرام سے، ان میں سے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، اوپر بڑے صحابی ہیں۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دیکھو آپ بھی دنیا سے جائیں گے تو اپنی جگہ کوئی آدمی کو متعین کر لے، مشورہ کر کے متعین کر لے۔ تو حضرت معاویہ نے بات جو کہی بالکل موقع کی پٹے کی بات، فرمایا اب تو وہ صحابہ کہاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ بیٹھ ہوئے اور ان کی کمپنی میں رہے تھے، وہ صحابہ سارے اکثر تو دنیا سے چلے گئے، اب تو اکثر نئے مسلمان ہیں، ان کی تعلیم بھی اتنی نہیں، ان میں وہ تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ خیر ان کی اپنی بات اپنی جگہ پر تھی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے یزید کو، یزید کے لیے اعلان کر دیا کہ میں نے یزید کو ولی عہد بنایا ہے۔ ابھی تو حضرت معاویہ ہے ہی، لیکن ان کی موجودگی میں یزید کو ولی عہد بنایا، اور اطراف میں کہا، آج کی طرح ووٹنگ نہیں تھی کہ سارے لوگ ووٹ دینے کے لیے جائیں گے، ہر قبیلے کا ایک چودھری بڑا آدمی وہ کہہ دیتا تھا ٹھیک ہے ہم بیعت کرتے ہیں، گویا پورے قبیلے نے بیعت کر لی۔ اس طریقے سے ہوا کرتا تھا، اور بیعت ہو کئی لوگوں نے، سوائے 5 آدمی نے بیعت نہیں کی۔ یہ نقطہ بیان کر رہا ہوں، 5 آدمی نے بیعت نہیں کی۔ یہ بات بہت لمبی، اگر میں تفصیل میں جاتا رہوں وقت، لیکن مختصر وہ کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ یہ 5 ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی ان میں۔ لیکن حضرت معاویہ بڑے ذہین تھے، بیعت نہ کرنے کے باوجود ان کو ایک لفظ تک نہیں کہا، کچھ نہیں کہا۔ 10 سال گزر گئے، کوئی جنگ، کوئی جھگڑا، کچھ بھی نہیں۔ اس 10 سال میں عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، رہ گئے 4، اس میں سے 2 نے کہا، حضرت عبد الرحمن، عبداللہ ابن عباس جو بہت بڑے تھے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یوں کہا، ان دونوں نے یوں کہا، عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے، کہ دیکھو جھگڑے ہوں گے، کئی لوگ پھر مر جائیں گے، جنگ شروع ہوگی، اس سے بہتر بیعت کر لو۔ ان دونوں نے پھر بیعت کر لی، لیکن 2 صحابی انہوں نے کہا وہ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ عبداللہ ابن زبیر، یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، اور حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم کیسر و کسرا کی سنت جاری کرنے نہیں دیں گے، کہ میٹنگ ہونی چاہیے، مشورہ ہونا۔ یہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو
پھر نواسے کو، پھر پوٹے کو، پھر اس طرح اب یہ نئی سنت جاری ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی تک میں کیا ہوتا تھا، میٹنگ ہو کر وہ سب مل کر کسی صحابی کو چنتے تھے، یہ کیا بات ہوئی، ہم اس پر بیعت نہیں کریں گے۔ اب یہیں پر میں بات کو ختم کرتا ہوں ورنہ بھی بہت تفصیل ہے۔ پھر حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ تو مکہ مکرمہ چلے گئے اور انہوں نے کہا حضرت حسین سے ہم یہیں پر رہتے ہیں، اسی کو مرکز بناتے، یہیں سے اسلام پھیلائیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا نہیں، میں یہاں سے نکلوں گا اور جاؤں گا کوفہ اور اس کام کو ہونے نہیں دوں گا، چونکہ میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے، صحابہ کرام کی خلفاء راشدین کی سنت کے خلاف ہے۔ میں جا کر وہاں یزید کے ساتھ بات کروں گا، جو بھی موقع ہوگا پھر یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ عبداللہ ابن عباس نے بڑا سمجھایا، نہ جاؤ نہ جاؤ، الکوفی لا یوفی کا وعدہ کا پورا نہیں کرتے۔ انہوں نے جس طریقے سے تمہارے ابو حضرت علی کو شہید کیا، یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس مبارک مہینے میں یہ سبق نصیب فرما دے کہ اللہ کے دین کے لیے ہم بھی اپنی قربانی دیں۔ کون سی قربانی؟ 5 وقت کی، بولو نا یار، کم سے کم اتنا تو کرو کہ کربلا میں حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی رضی اللہ عنہ۔ ہم کون ہیں، ہم کیوں نماز نہیں پڑھتے جبکہ اللہ نے بڑی آسانی عطا فرمائی؟ تو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ ہمیں وہ درجہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، دنیا میں بھی بہترین، اور ان کی صفوں کے ساتھ اللہ ہمیں بھی کھڑا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔